السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پرسنالٹی ٹائپس کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور میں نے اس میں پوچھا تھا کہ اگر جو پوری دنیا میں 16 ٹائپس پرسنالٹی کی پائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی جاننا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے سوچا کہ اب اگلی ویڈیو جو میں اب بنا رہی ہوں یہ اب میں 16 ٹائپس پر ہی بناؤں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 16 پرسنالٹیز ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان پر بات کریں گے اور اس سے آپ اپنی بھی پرسنالٹی کے بارے میں جان لیں گے اور دوسروں کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی جان لیں گے۔ اپنے آپ کے جو قریبی ہیں، دوست ہیں، نیبرز ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو جانتے ہوئے بالکل مشکل نہیں ہوگی، آپ ایزیلی سب کے بارے میں آسانی سے جان سکیں گے۔ ان ٹائپس کی جو اصل لمٹ ہے وہ بہت زیادہ ہی ڈیپ ہے، لیکن وہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 4 باکسز بنے ہوئے ہیں ان میں 2 آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی پریفرنس کو ڈسکور کرنا ہے۔ اٹس آلریڈی دیئر۔ اگر آپ اپنی اور دوسروں کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے بس ان 4 ایریاز میں سے اپنی پریفرنس کو ڈھونڈنا ہے، اور اسے کیسے ڈھونڈنا ہے یہ تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں گی۔ اب پریفرنس کہتے کسے ہیں؟ پریفرنس کہتے ہیں فطرت کو۔ فطرت جو ہماری عملی فطرت ہوتی ہے اسے پریفرنس بولتے ہیں۔ چلیں اب ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک کاغذ اور پینسل لے لینی ہے۔ اب اس پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ لیفٹ ہینڈڈ بھی ہوں گے، کچھ لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں۔ اب آپ نے اپنا نام لکھیں۔ جو رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے لکھیں، جو لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھیں۔ آئی تھنک آپ سب نے لکھ لیا ہوگا۔ تو اب آپ اپنے جو رائٹ ہینڈ سے جنہوں نے لکھا وہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں پینسل کو لے لیں، اور جنہوں نے لیفٹ ہینڈ سے لکھا وہ رائٹ ہینڈ میں پینسل کو لے لیں۔ اب آپ اپنا نیم واپس رائٹ کریں۔ جو آپ کی نیچرل عادت تھی، جس ہینڈ سے آپ لکھتے تھے، آپ نے اس سے تو لکھ لیا ہے۔ اب آپ اس سے لکھ رہے ہیں جس سے آپ نہیں لکھتے، جو کہ آپ کی عادت نہیں ہے، جو کہ آپ کی فطرت نہیں ہے۔ آپ نے لکھ لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچرل طریقے سے لکھا تھا وہ بالکل صحیح، جس طرح آپ لکھتے ہیں بالکل پروفیشنل انداز میں آپ نے اپنا نیم لکھا۔ لیکن جو آپ نے نان پریفرنس طریقے سے لکھا وہ ایک تو آپ کو لکھنے میں بہت زیادہ دقت پیش آئی، آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوئی لکھنے میں، اوپر سے رائٹنگ بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی اور آپ کو کافی ہی دقت پیش آئی یہ کرنے میں۔ آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے نان پریفرنس طریقے سے اپنا نیم لکھا، یعنی کہ جو آپ کا طریقہ نہیں تھا، آپ کی ٹائپ نہیں تھی، آپ کی ٹائپ سے ہٹ کر تھا، تو آپ کو کتنی زیادہ مشکل پیش آئی۔ آپ کمفرٹیبل بھی نہیں تھے اور آپ بہت زیادہ یہ کرتے ہوئے پریشان بھی ہوئے، اور آپ کی یہ خواہش ہو رہی تھی کہ آپ جس انداز سے، جس طرح سے، جس ہاتھ سے آپ کرتے ہیں آپ اسی طرح کریں، یعنی کہ آپ کی جو ٹائپ ہے آپ اسی ٹائپ سے ہی اپنے کام کو سر انجام دیں، جس میں آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ ایزیلی وہ کام کر بھی سکیں گے۔ فار ایگزامپل، جیسے زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈ ہی یوز کرتے ہیں، ویسے آپ بھی رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہوں اور خدا نخواستہ کسی حادثے میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کے سیدھے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور آپ کسی ڈاکٹر کو جا کر چیک کرواتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے 6 مہینے ریسٹ دینا ہے، آپ کے وہ ہاتھ پر پٹی باندھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ نے اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کسی چیز کے لیے اپنا ہینڈ یوز بھی کرنا ہے تو آپ نے رائٹ نہیں لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے۔ 6 مہینے آپ نے رائٹ ہینڈ کو ذرا سا بھی موو نہیں کرنا۔ آپ مجبور ہیں کہ آپ نے لیفٹ ہینڈ یعنی کہ اپنا نان پریفرنس ہینڈ کو یوز کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک حادثہ آیا اور اس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ جو اپنی لائف میں نیچرل میتھڈ یوز کر رہے تھے آپ نے اس سے ہٹ کر نان پریفرنس طریقے بھی یوز کرنے پڑیں گے، آپ کو وہ طریقے سیکھنے پڑیں گے جو آپ یوز نہیں کرتے۔ آپ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر آپ وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں جو آپ نہ سیکھنا چاہتے ہوتے ہیں، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی حادثہ، کوئی مجبوری آپ کو وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس طرح سے آپ اپنی لائف میں
بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں۔ آپ کو پہلے تو ان 6 مہینے میں آپ نے اب لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، تو آپ کو پہلے مہینے یعنی کہ شروع میں تو آپ کو بہت زیادہ ہی مشکل پیش آئے گی، آپ لکھ نہیں سکیں گے، آپ کو چیزیں اٹھانے میں بہت زیادہ تنگی ہوگی، آپ بہت زیادہ تکلیف سے گزریں گے۔ لیکن آپ کو 1 مہینہ مشکل ہوگی، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے تک آپ اتنی پریکٹس کر چکے ہوں گے کہ آپ کو بہت ہی ایزی لگ رہا ہوگا، آپ اس میں ماہر ہو چکے ہوں گے کہ آپ لیفٹ ہینڈ سے بھی آسانی سے کام کر سکیں گے۔ چاہے آپ نے وہ مجبوری میں سیکھا، لیکن آپ نے اسے کر لیا، آپ نے 1 مہینہ اپنا لیفٹ ہینڈ بالکل ایزیلی یوز کیا۔ اس کے بعد جب آپ 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے آپ کی پٹی ہٹا دی، اس نے کہا اب آپ کی مرضی ہے، آپ رائٹ ہینڈ سے لکھیں، لیفٹ ہینڈ سے کام کریں، رائٹ ہینڈ سے کریں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ جب آئیں گے گھر، آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے، آپ کس چیز سے کریں گے؟ رائٹ ہینڈ سے کریں گے، لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، دونوں آپ کی عادت، تو مطلب اب آپ کو طریقہ تو دونوں ہاتھ یوز کرنے کا آتا ہے، آپ ایزیلی دونوں ہاتھ یوز کر لیتے ہیں، تو آپ پریفرنس طریقہ یوز کریں گے یا نان پریفرنس طریقہ یوز کریں گے؟ آپ آفیسلی اپنا نیچرل جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کہیں گے یار میری تو رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کی عادت ہے، میری جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ رائٹ ہینڈ سے ہے، مطلب میں رائٹ ہینڈ سے کام کرتا ہوں، چاہے مجبوریوں نے مجھے دوسرے ہاتھ سے کام کرنا تو سکھا دیا ہے، دوسری ٹائپ یوز کرنا تو سکھا دیا ہے، لیکن میرا جو اصل پرسنالٹی ہے وہ تو رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کی ہے، تو آپ پھر سے رائٹ ہینڈ ہی یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ جیسے ایک استاد تھے اپنے، ان کی نا وہ تھے لیفٹ ہینڈیڈ، وہ اپنا ہر کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے تھے، انہیں بچپن سے ہی وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی انہیں مار کر کہا جاتا تھا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پڑھ لکھو، سیدھے ہاتھ سے چیزیں اٹھاؤ، مطلب مار کے انہیں سکھا دیا۔ اب وہ ایک استاد تھے، وہ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے تھے، لکھا رہے ہوتے تھے، تو وہ اپنا رائٹ ہینڈ ہی یوز کرتے تھے، لیکن جب کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا تھا تو وہ رائٹ ہینڈ یوز نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اسے چماٹ مارنی ہوتی تھی تو وہ لیفٹ ہینڈ ہی یوز کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ ان کی لیفٹ ہینڈ کی ہے۔ اب یہ بات اچھے سے یاد رکھیں کہ جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ہی پینفل ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز میں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بس چھڑی اٹھا کر کھڑے ہیں، اس پر زور دے رہے ہیں کہ بھائی تم اس ٹائپ کے ہو یا نہیں ہو، تمہیں یہ کام آتا ہے نہیں آتا، بس ہم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں، تم نے یہ سیکھنا ہے، اور تم نے جب بس تم نے سیکھنا ہے، ہم اس پہ زور دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کا بھی درد سمجھنا چاہیے کہ اسے کتنی مشکل ہو رہی ہے وہ کام سیکھنے میں، تو اس لیے کہتے ہیں جب بھی کسی کو کچھ سکھانے لگو، کچھ سمجھانے لگو، تو اتنا آرام سے اور اتنے آہستہ سے سکھاؤ کہ اسے مشکل تو پیش آئے گی ہی اپنی ٹائر سے ہٹ کے کچھ دوسرا سیکھنے میں، لیکن وہ ایزیلی اور آسانی سے سیکھ سکے، اس پہ برڈن نہ ڈال دو کہ وہ ڈپریسڈ ہو جائے، وہ کرنا ہی چھوڑ دے، مطلب کرے ہی نہ کہ یار اس میں بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر رہا، میری یہ ٹائپ ہی نہیں ہے، لیکن اگلے بندے کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس پہ بہت آرام سے، بہت ہی پیار سے اگلے بندے کو سمجھائیں۔ مطلب اگر آپ نے اسے کچھ سکھا رہے ہیں، ڈیولپ کر بھی رہے ہیں، تو جب آپ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اسے اپنی پرسنالٹی میں بھی، اپنے طریقے میں بھی آنے دیں، کیونکہ اس کی جو انرجی ہے اسے اپنی ہی پرسنالٹی میں ملے گی، دوسرے کسی پرسنالٹی میں نہیں ملے گی، اس لیے ساتھ کے ساتھ اسے ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کے لیے جو انرجی اسے چاہیے وہ اسے اس کے کام میں ہی ملے گی، اس کی پرسنالٹی میں ملے گی، تو آپ اسے اس کی ٹائپ میں بھی جانے کی اجازت رکھیں۔ ان چاروں ایریاز میں جو دو آپشنز دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ پریفیئرڈ طریقہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ نان پریفیئرڈ ہے، یعنی کہ ایک آپ کی ٹائپ ہے اور دوسری جو ہے وہ آپ کی ٹائپ نہیں ہے، اور آپ نے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے پریفیئرڈ ہے اور کیا چیز نان پریفیئرڈ ہے۔ یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو ہی دیکھ کر اپنی لائف کے بارے میں، یعنی اپنی پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں بھی اچھے سے جان لیں، اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سب کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی اچھے سے پتہ لگا لیں، تاکہ آپ کو خود کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی اور دوسروں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اس طرح آپ کی بھی لائف آسان ہوگی اور دوسروں کی لائف کو بھی آپ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکیں گے اپنے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو طریقہ ہے یہ بہت زیادہ ہی آسان ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے آگے بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے تو یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے پتہ لگانا۔ تو اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کوئی جگہ مس مت کیجیے گا، تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کسی بھی اندازے سے آپ کوئی جگہ مس نہ کر دیں کہ آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ کی پرسنالٹی آخر ہے کیا۔
یہ جو آپ کو 4 باکسز یعنی کہ چاروں ایریاز نظر آ رہے ہیں، ان میں جو 2 ورڈز ہیں، تو یہ جو سارے ورڈز جو ہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہیومن نے کوائن کیے تھے. اس سے پہلے یہ ورڈ یوز ہی نہیں کیے جاتے تھے. تو ان میں جو سب سے پہلے 2 ورڈز ہیں فرسٹ باکس میں، وہ ہیں اپنے ایکسٹرووین اینڈ انسٹرووین. ایکسٹرووین کہتے کیسے ہیں؟ ایکسٹرووین کہتے ہیں دی ورلڈ آؤٹ سائڈ دی اسکرپٹ، اور انسٹرووین کہتے ہیں دی ورلڈ ان سائڈ دی اسکرپٹ. یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ میں بول رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ انسٹرووین ہے. آپ سن رہے ہیں، یہ بھی انسٹرووین ہے. میں سمجھا رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی انسٹرووین ہے. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انسٹرووین ہے. اگر میں یہیں پر یہ بات کر دیتی ہوں کہ میں کل کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی، یا میں شاپنگ کر رہی ہوں، یا میں نے کسی فرینڈ سے بات کی، تو یہ ایکسٹرووین میں بات آ جاتی ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کو ایزلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ان دونوں کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور کافی ہی یہ آسان ہے. تو سائیکائٹرسٹ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسان دونوں صورتحال میں رہتا ہے، ایکسٹرووین میں بھی اور انسٹرووین میں بھی رہتا ہے. یعنی اپنی ٹائپ میں بھی رہتا ہے اور دوسری ٹائپ میں بھی رہتا ہے، لیکن وہ خوش کسی ایک ہی ٹائپ میں ہی رہ سکتا ہے. یعنی دونوں سچویشن ایکسٹرووین ہو یا انسٹرووین ہو، دونوں میں سے انسان صرف کسی ایک سچویشن میں ہی خود کو صحیح اور مطلب طریقے سے انسان خوش بھی ہو سکتا ہے اور کمفرٹیبل بھی محسوس کرتا ہے. اس کے علاوہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو وہ اپنے فطرت یعنی کہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہی دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس نے خوش رہنے کے لیے وہ دعا کرتا ہے، تو وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہی کرتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یا ایسے الفاظ کیوں بول رہا ہے، جبکہ یہ سب کچھ اس کی پریفرنس یعنی کہ اس کی پرسنالٹی یعنی کہ جو اس کی ٹائپ ہے، وہ اس سے یہ سارے کام کروا رہی ہوتی ہے، اس سے یہ سب کچھ بلوا رہی ہوتی ہے، اور اس بات کا اندازہ ہمیں ذرا سا بھی نہیں ہوتا. جو آئی بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں، مطلب انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کر رہا ہو. لیکن جو ای بچے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ جب بھی اسٹڈی کرنے بیٹھیں تو گروپ اسٹڈی کریں، ان کے ساتھ ہیلپ کرنے والے ان کے ساتھ مطلب مل کر ٹاسکنگ ہو، ان کے ساتھ مطلب مزے سے وہ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں. اور آئی جو بچے ہیں وہ علیحدہ اور لونلی بیٹھ کر اسٹڈی کرنا پسند کرتے ہیں. اب جیسے آئی بچے جو ہوتے ہیں وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ زیادہ کرنا پسند نہیں کرتے. ٹیچر کوئی کویشچن پوچھ لیں، اگر انہیں اس کا آنسر آتا بھی ہے نا، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹیچر مجھ سے نہ پوچھیں. لیکن جو ای بچے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس صحیح آنسر نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کھڑا کر دے، میں کوئی نہ کوئی تو ایسا آنسر دے ہی دوں گا جو کہ میرے پاس بہت سے ایسے آپشنس ہیں جو میں دے دوں گا تو میرا آنسر صحیح ہو جائے گا. اب جو یہ ای والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نا گروپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگوں سے دوستی بہت جلدی کر لیتے ہیں، بہت جلدی فری ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرینک ہونا، ان کی گروپنگ بہت بڑی ہوتی ہے. ان کے ساتھ کے لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہیں پر جو آئی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سائڈ پر رہیں اور مطلب زیادہ لوگوں سے بات نہ کریں. لیکن وہ جس سے دوستی کر لیتے ہیں اس سے بہت ہی گہری دوستی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی کم لوگوں کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں. یہ ایک جڑ ہے پر دوسروں کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے اب آپ ای اور آئی کو پھیلاتے جائیں، دنیا میں کہیں پہ لوگوں کے نیچر وائز کو دیکھتے جائیں، ای آئی سے ملاتے جائیں، اور آپ کو لوگوں کی پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں کافی اندازہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ریگولر نیچر کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے، انہیں انرجی کہاں سے مل رہی ہے. کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے کسی کے سامنے اپنی ٹائپ چینج کر کے بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ریگولر سچویشن ہماری ہوتی ہے وہ اگلا بندہ کیا پسند کرتا ہے، کس چیز میں رہتا ہے، کس چیز سے انرجی ملتی ہے، اس سے ہم اس کی ٹائپ کا اندازہ بہت ہی ایزیلی اور آسانی سے لگا سکتے ہیں. ٹائپس میں خوشی ہوتی ہے ویسے ہی ٹائپس میں دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. ویسے ہی اگر مطلب دیکھیں آپ نے اگر ای والے کو اسٹریس دینا ہے، اسے ٹینشن میں ڈالنا ہے، تو آپ اس سے آئی والے کام سٹارٹ کروا دیں. یعنی کہ آپ مچھلی تیری ہے، آپ اسے باہر نکال کے زمین پہ چھوڑ دیں، بھائی نہیں تو نے چلنا ہے. ویسے ہی اگر آپ بندر کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیں، نہیں بھائی تو نے تیرنا ہے، بندر تو یہی کہنا مجھے اس میں سے نکال دو، پریشان ہو جائے گا وہ.
और अगर आप किसी को, और अगर आपने आई वाले को करना है तो आप उसे ई की पर्सनैलिटी में डाल दें, तो उसका स्ट्रेस लेवल देखें कि क्या लेवल का होगा। ई आई वाले काम करके परेशान हो जाता है और आई ई वाले काम करके परेशान हो जाता है। आई की अपनी टाइप्स हैं, अपने तरीके हैं काम करने के, और जो ई वाले होते हैं उनके अपने गिफ्ट्स हैं जो वो यूज़ करके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे कि अब लिखना, राइट करना, लिखना, टेक्स्ट करना, ये आई वालों का काम है। और ई वालों का क्या काम है? उन्हें बोलना पसंद है, स्पीकिंग करना, उन्हें बोलते रहना, मोटिवेशनल मोमेंट्स को बनाना या मोटिवेशनल मोमेंट को अचीव करना, ये ई वालों का काम है। और कुछ लिख कर, कुछ राइट करके, कोई पोइट्रीज़ या कोई नावल या कुछ कहानियाँ कुछ राइट करके किसी को इम्प्रूव करना या उसकी नॉलेज में इजाफ़ा करना या उसे मोटिवेट करना, ये आई वालों का काम है। अब आई वालों को लिखना ना आए और ई वालों को बोलना ना आए, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। अब मैं ना आपको ऐसे 12 लोगों के बारे में बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इजीली समझ सकेंगे कि ई और आई में क्या फ़र्क होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कायद-ए-आज़म जो है वो आपके ख़्याल में क्या है? मेरे ख़्याल में तो वो आई हैं। हम वैसे तो सिर्फ दूसरों को जज कर सकते हैं, असल पर्सनैलिटी टाइप जो उनकी अपनी है वो तो वो खुद ही बताते हैं। और इलामा इकबाल भी आई हैं। ये जो है ये भी आई हैं। और ये ई हैं। ह्यूमन भी आई है। ये ई हैं। ये शेख रशीद, ये भी ई हैं। और नवाज शरीफ, ये भी आई हैं। और जनरल परवेज़, आपके ख्याल में क्या हैं? ये भी आई हैं। और इमरान खान ई हैं। इसके बाद जो ये हैं, ये भी ई हैं। और आसिफ अली ज़रदारी, ये आई हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन आई है और क्यों आई है, और कौन ई है और क्यों ई है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि डबल ई हो जाना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है और डबल आई हो जाना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमें सब कुछ अपनी टाइप के अंडर रह कर करना चाहिए, अपनी टाइप के अकॉर्डिंग डबल नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये ख़सलत पैदा की है इंसानों के अंदर कि जब भी हम चाहें, जिस भी सिचुएशन में चाहें, ख़ुद को चेंज करके उस सिचुएशन के मुताबिक ख़ुद को बदल लें। क्योंकि वैसे तो कहा गया है कि जैसे औरतों को कहा गया कि नरमी से पेश आओ, मतलब हर इंसान को कहा गया है नरमी से पेश आओ, लेकिन औरतों को कहा गया है कि आप नरमी से पेश आओ, लेकिन अगर दरवाज़े पर कोई आ गया है और घर पर कोई मर्द वगैरह नहीं है तो उससे इतनी गुस्से से बात करो कि अगला बंदा वहाँ से भाग जाए। मतलब अल्लाह ताला ने हमें बात समझाई है, हर तरह मतलब तरीका भी बताया है कि कैसे किस टाइम पर किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड एरिया की तरफ। अभी तक हमने ये समझा कि हम किस तरह से अपनी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम दूसरे एरिया में दूसरी टाइप को किस तरह से सीख सकते हैं। मतलब अपनी टाइप हो या किसी की टाइप हो, उसे सीखते कैसे हैं वो अब हम दूसरे एरिया में समझेंगे। वी लर्न बाय 2 मेथड्स। ह्यूमन ने इस बात को डिस्कवर किया कि इंसान के समझने और सीखने के 2 तरीके हैं, एक एस और एक एन। अब जो एस है वो क्या है? वो है पड़ा कि इंसान के 5 सेंसेस से वो जो सीखता है उसे कहते हैं एस, और जो 5 सेंसेस के ज़रिए उसके दिमाग में जाता है और वो फिर समझता है उससे कहते हैं एन। ओके, अल्लाह ने 2 टाइप्स रख ली हैं, एक जो कि प्रेफर्ड तरीका है और जो दूसरा है वो नॉन प्रेफर्ड तरीका है। अब दुनिया में अल्लाह ताला ने 80% लोग जो हैं वो एस बनाए हैं और जो एन है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है। अब देखते हैं कि एस और एन में फ़र्क क्या है। एस जो है वो कहता है कि
میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ پریزنٹ میں رہتا ہے. کیونکہ جب آپ 5 سینٹنسز یوز کر کے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو یو گیٹنگ ریئل ٹائم انفارمیشن، آپ کو پریزنٹ انفارمیشن مل رہی ہے. تو آپ پریزنٹ میں رہ کر پریزنٹ کویشچن ہی کریں گے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اب جو این ہے، این تو ویسے ہی فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اسے فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ہے وہ کہتا ہے کیوں کرنا ہے اور پہنچیں گے کدھر. اب دیکھیں کہ ایس کے لیے ہر بات، ہر پیس امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن این کہتا ہے کہ پہلے بگ پکچر دکھاؤ، کنسیپٹ آخر کیا ہے. ایس کہتا ہے کیا کرنا ہے، جبکہ جو ای کے این کی باتیں ہوتی ہیں وہ بامحاورہ ہوتی ہیں. اب جو ایس ہے وہ، اب یہ سنیں یہ بات سنیں، بہت زیادہ مزے کی ہے کہ ایس پاسٹ کو ریکال کرنے کے لیے ہے اور پریزنٹ کو ریفریش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو این ہے وہ فیوچر کو دیکھنے کے لیے ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس چیز میں زیادہ خوشی ملتی ہے، این میں ملتی ہے یا ایس میں ملتی ہے. آپ کو فیوچر جاننے میں انٹرسٹیڈ رہتے ہیں یا پاسٹ کو دیکھنے میں، پاسٹ کو جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو پرسنالٹی ٹائپ ہے اس میں این سوٹ کر رہا ہے یا ایس، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب دیکھیں آپ کو یہ جاننے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں یا آپ کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی بچہ بھی ہے اور وہ این ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ مجھے وہ آئیڈیا آ رہا ہے، میں نے اسے آئیڈیاز آتے رہیں گے دماغ میں. وہ یہ سوچتا رہے گا کہ میں نے بڑے ہو کر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اپنے پاپا سے یہ بات کرے گا. اور اگر اس کے باپ جو ہے وہ ایس ہے تو اس کے لائف کو تو بینڈ بچ گیا آنے والے کا، سمجھ رہے ہیں نا. اور اس کے علاوہ آپ کو جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اس کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ این ہے یا ایس ہے. الفاظوں سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں یا این ہے. ایس کی باتیں ایس والی ہوتی ہیں اور این کی باتیں این والی ہوتی ہیں. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے جاننا، اس کے لیے آپ کو کسی بھی MBTI کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل بس تھوڑا سا دماغ لگا کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کو پکاسو کیا لگتا ہے؟ پکاسو ایس ہے یا این ہے؟ پکاسو این ہے، ٹھیک ہے. اور جو یہ دوسرا ہے یہ ایس ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی شاعر کی شاعری دیکھ لیں، آپ کو اس کی شاعری سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ این ہے کہ ایس ہے. اب آپ فار ایگزامپل علامہ اقبال، آپ کو علامہ اقبال کیا لگتے ہیں؟ علامہ اقبال ایس ہے یا این ہے؟ آبویسلی این ہے، کیونکہ آج کے دور میں کہ کوئی علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھ لے تو سمجھ لو اس نے PhD کر لیا، یعنی کہ علامہ اقبال این ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایس اور این میں کیا فرق ہے. اب ہمیں اس طرح آتے ہیں کہ آپ ایگزامپل لے لیں، میاں بیوی کی ایگزامپل لے لیں. اب جو شوہر ہے وہ این ہے اور جو بیوی ہے وہ ایس ہے. اب این کی کیا باتیں ہوتی ہوں گی کہ ان دونوں کے درمیان، این ایس کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہوں گی؟ کیا حال ہے، کیسی ہو، وہ کہتی ہوگی ٹھیک ہوں، بس بات وہیں اسٹاپ ہو گئی. این کہتا ہوگا میں نے یہ سوچا میں یہ کروں گا، میں نے وہ سوچا میں ویسے کروں گا. بیوی یہ باتیں سن کر کہتی ہوگی یار یہ تو سچ میں پاگل ہے، میں تو شروع سے کہتی تھی اس کا علاج کروانا چاہیے. مطلب پھر وہ سوچتی ہوگی کہ یہ تو صرف خیالوں میں رہتا ہے، دنیا کی تو اس سے کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں پہ این اور ایس مل بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اگر کہیں پر ایس اور ایس والے مل جاتے ہیں تو ان کی ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم صبح کو اٹھا، میں نے یہ کھایا، میں نے وہ پیا، اس میں نمک کم تھا، اس میں نمک زیادہ تھا. اس کے بعد میں نے یہ کلر کے کپڑے پہنے، میں نے اس کا مطلب ایک لمبی گفتگو ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے علاوہ جو این ہے، این کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ چیز دیکھتا ہے جو دکھ نہیں رہی ہوتی، اسے وہ چیز جاننی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی. اس کا انٹرسٹ اس چیز میں ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہوتی ہے.
بیہائنڈ پکچر آخر ہے کیا، وہ اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اس لیے ایس والوں کی دوستی ایس والوں سے ہوتی ہے اور این والوں کی دوستی این والوں سے ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم تیسرے ایریا کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے ٹی اور ایف۔ ٹی اور ایف کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ٹی اور ایف فیصلہ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کسی چیز کے بارے میں ہمیں نالج مل گئی ہے، ہم نے اسے آگے بڑھانا ہے، مطلب اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا اس کے بارے میں سوچنا ہے، وہ ہم دل سے سوچتے ہیں یا دماغ سے سوچتے ہیں، یہ ہمیں ٹی اور ایف بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ٹی کیا ہے؟ ٹی ہمیشہ ہی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا نفع نقصان دیکھ کر پھر فیصلہ کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کیا اس میں صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 80% مردوں کو ٹی بنایا ہے اور 80% عورتوں کو ایف بنایا ہے، کیونکہ مرد کیا بتا دیں ٹی ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ 80% ایف ہیں، مطلب وہ کہتی ہیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس ٹائم ہم نے وہی کرنا ہے، جو بھی ہمیں پسند آ رہی ہے چیز ہم ابھی وہی کریں گے، اب اس سے نقصان ہے یا فائدہ ہے اس سے وہ زیادہ غور نہیں کرتی، بس انہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس ٹائم تو ہمیں اچھی لگ رہی ہے نا، تو یہ چیز اچھی ہے ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ اسے لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ ہم ان کی خوبیاں اور خامیاں دیکھتے ہیں۔ اب جو این ہے اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ لوگوں کی فیلنگز، احساسات کی قدر کرتا ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مطلب انہیں سمجھتے ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور انہیں ڈیولپ کریں، اور 80% عورتیں یہ کر بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹی والے ہوتے ہیں وہ مطلب انہیں صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں، وہ کام کے ٹائم پہ اپنے کام کو سب سے بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کا ذہن ترقی کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اگر وہ ٹی ہے تو اس کے خیالات یہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ ٹی ہیں یا ایف ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بیوقوف آسانی سے کس سے بنایا جا سکتا ہے، ایف والوں کو یا ٹی والوں کو؟ آبویسلی ایف والوں کو۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے، مطلب کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیے اب ہم اپنے لاسٹ ایریا کی طرف آتے ہیں جو کہ جے اور پی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جے کیا ہے؟ جے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو وہ اپنے طریقے سے آرگنائز کریں، یہ ان کی فطرت ہے۔ اور جو پی ہیں، مطلب جو آدھی دنیا پی ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ دنیا کے پرابلمس کو سولو کرنا چاہتی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ جے والے کیا کرتے ہیں۔ جے والے مس مینجمنٹ کو ڈھونڈتے ہیں، کہاں ہے وہاں جاتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو اپنے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں اور اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے گولز کو ڈھونڈتے ہیں، انہیں پر پلان سیٹ کرتے ہیں اور انہیں وقت سے پہلے ہی پورا کر لیتے ہیں۔ اور جو اب بی والے ہیں وہ جو پی والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کو سکین کرتے ہیں، جہاں پر انہیں پرابلم نظر آتی ہے وہ وہاں جاتے ہیں، اس پرابلم کو سولو کرنے کی ممکن کوشش کرتے ہیں، اور جب تک وہ اسے سولو نہیں کر لیتے نا تو وہ بے چین رہتے ہیں، انہیں بے چینی لگی رہتی ہے جب تک وہ اسے سولو نہ کر لیں، انہیں وقت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بس پرابلم کو سولو کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی جے اگر اپنے گولز کو کمپلیٹ نہ کر لے تو تب تک وہ بے چین رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ٹائپ ہے، اس کی فطرت ہے کہ اس نے اپنا گول کمپلیٹ کرنا ہے، پھر جا کر اسے کہیں سکون ملتا ہے۔ دیکھیں کہ جو اب اینسٹین ہے یا ایڈیسن ہے یا پھر علامہ اقبال ہی کیوں نہیں ہے، انہیں بھی سکون نہیں آتا جب تک وہ دنیا کے پرابلم کو سولو نہیں کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ والے ہیں وہ شروع سے پلان کر لیتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام وقت پر کرتے ہیں، کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتے، ہر کام کو اور مطلب وقت سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ انہیں وقت پر مشکل نہ ہو۔ اور جو پی والے ہیں وہ ساتھ ساتھ فلو کے ساتھ کام کرتے ہیں،
کہ انہیں مزہ آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہی وہ جیسے جیسے پرابلمز آتی جائیں انہیں ساتھ ساتھ کے وہ سولو کرتے جائیں. اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ میں جب اسکول ٹائم کی بات ہے، جب میں اسکول جاتی تھی تو میری زیادہ کوشش ہوتی تھی میں آدھا یا پونا گھنٹہ نہ پہلے آ جاؤں، تاکہ ٹیچر کے، کیونکہ میں مانیٹر تھی تو ٹیچر کے آنے سے پہلے ہی جگہ مطلب ٹیبل سیٹ کر لوں، ڈیسک وغیرہ سیٹ کر لوں، اپنی کلاس کے باہر کی جو فرینڈز ہیں ان سے مل لوں، مطلب ریلیکس ہو کر جب ٹیچر کلاس میں ہیں تب میں کلاس میں ہوں، اپنی بھی سارے کام پورے کر چکی ہوں اور ٹیچر بھی مجھے جلدی دیکھ کر خوش ہوں. مطلب یہ ایک میری اس ٹائم کی سوچ تھی. اور میرے جو زیادہ تر میری جتنی بھی فرینڈس تھیں وہ ساری ہی لیٹ پہنچتی تھیں. وہ کہتی تھیں، وہ مجھ سے پوچھتی تھیں بیہا تم اتنی جلدی آ کر کیا کرتی ہو نا، تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے. میں کہتی تھی یہ جو لاسٹ ٹائم کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا کہ اسمبلی اسٹارٹ ہوتی ہے، میں نے کلاس میں ابھی تک نہیں پہنچی، یہ مجھے پسند نہیں تھی. لیکن ان کو یہی پسند تھا کہ اینڈ ٹائم پہ ہم کام کریں، یہ مطلب انجوائے کرنا، مطلب یہ ان کا نظریہ تھا. یعنی وہ پی تھے اور میں جے تھی تو ایسا ہو جاتا ہے. تو پی والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، ساتھ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، وہ اس بات کو تھرل کے طور پر کام کرتے ہیں کہ ہم ساتھ کے ساتھ پرابلمز آتی جائیں گی، ہم ساتھ کے ساتھ سولو کرتے جائیں گے. لیکن جو جے والے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر کام پلین کے ساتھ، ہر کام ایسے کریں کہ انہیں اینڈ ٹائم پر مشکل نہ ہو، انہیں کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے. اب جے والے کبھی بھی جے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جے والے کو اتنا ڈپریس کر دینا ہے کہ بھئی وقت کام سے پہلے کام ہونا جانا چاہیے، اگر نہ ہوا تو مطلب اسے ہارٹ اٹیک آ ہی جائے گا، 1 یا 2 دنوں میں ہاں آ جائے گا. اور اگر آپ پی والے کے اوپر جے والے کو بٹھا دیں تو پی والے کو تو اسی ٹائم ہی آ جائے گا کہ وہ اتنا برڈن ڈال دے گا کہ وہ ہو جائے گا. اور مطلب میں نے پی والے اب دیکھے ہیں، مطلب دونوں کی اپنی خاصیت ہے. اب میں نے پی والے دیکھے ہیں، وہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں پی والے، وہ اکثراً ہی مطلب وہ ان سے جے والوں سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی تنخواہ جے والوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ان سے پوچھو نا تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ کو ان سے ادھار کیوں لینا پڑا، تو وہ یہ بول دیتے ہیں کہ یار وہ اتنے جگہ نظر آ گئی تھی خرچ کرنے کے لیے، بچانے کا پیسہ ٹائم ہی نہیں ملا اور سب کچھ خرچ ہو گیا، تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. جبکہ یہاں پر جے والے جو ہیں وہ پلان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیسے مطلب کم کماتے ہیں، بٹ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے ٹائم پہ ایزیلی اپنی پرابلم کو سولو کر سکیں، انہیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہ پڑے. تو مطلب ہر کسی کی اپنی ٹائپ ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی فلو ہوتی ہے، بس آپ کو اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس میں خوش رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ چاروں ایریا سمجھ لیے ہیں. چاروں ایریا سمجھنے کا یہ ہے، اور اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اب ایک پیج لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے ہر ایریا کے جو 2 پارٹس ہیں ان میں سے جو پارٹ آپ مطلب جس پارٹ جو ٹائپ آپ رکھتے ہیں آپ نے اسے پیج پر لکھنا ہے. ہر ورڈ کے بعد ایک ورڈ لکھنا ہے، جو آپ کے 4 الفابیٹس کا ورڈ بنے وہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اور ان 4 الفابیٹس کے ذریعے جو ایک نالج ہے، اگر آپ لوگ وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ بناؤں گی، ورنہ میں نے سوچا تھا میں اسی میں ہی بتا دوں گی، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اسے ہم یہیں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں. شکریہ آپ کا اینڈ تک دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے ہی شیئر بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں اور لائک بھی ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں، نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن ملتا رہے. شکریہ.